بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک آدمی نے اپنی بیوی کو طلاق دی، پھر 12 مہینے کے بعد اس سے دوبارہ نکاح کر لیا۔ طلاق 1 تھی، 2 تھی، 3 تھی۔ اگر 1 تھی، 2 تھی، نکاح کر لیا ٹھیک ہے، 3 تھی تو نکاح ہو ہی نہیں سکتا۔ مصیبت یہ ہے کہ حالانکہ صحیح حدیث ہے، یہ کہتے ہیں نا کہ حضور کے زمانے میں تو 3 1 ہوتی تھی، حالانکہ صحیح حدیث ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ ایک آدمی نے آ کے کہا کہ یا رسول اللہ، فلاں شخص نے اپنی بیوی کو ایک وقت میں بیک زبان 3 طلاقیں دی ہیں، فغضب رسول اللہ، حضور غصے میں آ گئے۔ کہا اچھا میں زندہ موجود ہوں پھر بھی تم ایسی حرکتیں کرتے ہو؟ اب اگر 3 طلاقیں نہیں ہوتی تھی، 1 ہی ہوتی تھی، تو غصے میں آنے کا کیا مقصد؟ کہنے بھی کوئی حاضر نہیں، یوں کر لو، جا کے دوبارہ نکاح کر لو۔ غصہ اسی لیے تھا نا کہ تم نے اب اپنے اوپر پورا حرام کر دیا، اب حلال نہیں ہو سکتی۔ تو صحیح حدیث ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور پھر ہمیشہ یاد رکھیں کہ دین کو سمجھنے کے لیے ائمہ 4 جو ہیں، 4 امام جو ہیں، اللہ ان کی قبروں پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے، انہوں نے قرآن و حدیث کے لب کو سمجھا ہے، مغز کو سمجھا ہے۔ وہ 4 امام یہی کہتے ہیں کہ 3 طلاقیں 3 ہوتی ہیں۔ مونچھوں پر اگر مشین پھیری جائے، 0 نہ ہو، نمبر 1 نمبر 2، یعنی کچھ نہ کچھ مونچھیں نظر آئیں، مونچھوں کو منڈانے کا حکم نہیں، کٹوانے کا حکم ہے۔ حضور نے فرمایا قص الشوارب واعف اللحى، مونچھیں کاٹو، داڑھی بڑھاؤ۔ اب ہم ماشاءاللہ مونچھیں بڑھاتے ہیں، داڑھی کاٹتے ہیں تاکہ حضور کی مخالفت پوری ہو جائے، کہ حضور کے حکم کو ہر لحاظ سے ہم چھوڑ دیں۔ داڑھی کی حدود جو ہیں وہ تو واضح ہیں، لیکن سینے تک ہونی چاہیے، یعنی 1 مشت۔ کہتے ہیں کہ میری والدہ کو پچھلے 18 سال سے سر کا درد ہے، ہر طرح کا علاج بھی کروایا ہے، روحانی بھی جسمانی بھی، لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے۔ تو میرا بھائی گزارش یہ ہے کہ سب سے بہتر علاج یہی ہے کہ جب کوئی علاج اثر نہ کرے نا تو حضور کا درود پڑھیں۔ ایک تسبیح درود شریف، درود ابراہیمی جو نماز میں پڑھتے ہو نا جی، ہر نماز کے بعد پڑھ کے پانی پہ بھی دم کرو، ہاتھوں پہ بھی دم کر کے سر پہ پھیرے اور وہی پانی پیتی رہے، تو انشاءاللہ چند دنوں میں ٹھیک ہو جائے گا۔ اذان میں جب مؤذن کہتا ہے اشہد ان محمد رسول اللہ، تو انگوٹھے چومنے چاہیے نہیں، مؤذن کا منہ چومنا چاہیے جہاں سے حضور کا نام نکلا ہے۔ تمہارے انگوٹھوں سے کچھ نکلا ہے کہ چوم رہے ہو؟ اس قدر جہالت کا کوئی علاج ہے دنیا میں؟ پتہ نہیں کیسے کیسے لوگوں نے مسئلے گھڑ رہے۔ اچھا پھر نعوذ باللہ اپنے آپ کو سچا کرنے کے لیے کہتے ہیں حضرت ابو بکر نے انگوٹھے چومے تھے۔ وہ خدا کے بندے، لاکھوں حضور کے صحابہ ہیں، کسی نے نہیں دیکھا، 1400 سال کے بعد تیرے مولوی نے دیکھ لیا کہ ابو بکر نے چومے تھے۔ کہتے ہیں جی کہ میں انڈیا سے آیا ہوں، میرا پیٹ چلتا رہتا ہے، کافی عرصہ ہو گیا، وہ ٹھیک ہونے میں نہیں آتا ہے۔ میرا بھائی اس کا علاج خود حدیث پاک میں ہے۔ ایک صحابی نے آ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، حضور میرے بھائی کو شکایت ہے اسہال کی، پیٹ چل رہا ہے۔ آپ نے فرمایا اسکے ہے وہ اصلاً، اس کو جا کے شہد کی شربت بنا کے پلاؤ۔ وہ چلا گیا، پھر آیا، انہوں نے کہا حضور میں نے وہ آپ کے حکم پہ شہد کی شربت بنا کے پلائی ہے، وہ تو اور زیادہ ہو گیا۔ فرمایا اسکے و اصلاً، جاؤ پھر پلاؤ اس کو۔ اس نے جا کے دوبارہ پلائی۔ اب حضور کا حکم تو نہیں انکار کیا جا سکتا، اللہ کے نبی کا حکم۔ اب پلائی، پھر انہوں نے کہا رسول اللہ ذات ہو تو پہلے سے بڑھ گئے ہیں، اس کی اسہال اور زیادہ ہو، اور اسکے ہو اصلاً، پھر پلاؤ۔
تیسری دفعہ جب پلایا، اب چوتھی دفعہ آیا بڑا خوش گیا، اس نے بالکل اس کے پیٹ کے جو اسہال تھے بند ہو گیا۔ اب میں کذب بطن اخیک، تمہارے بھائی کا پیٹ قبول نہیں کر رہا تھا، جب قبول کر لیا تو شاید شفا ہے، اس نے اپنا اثر دکھا دیا۔ اس سے بڑا علاج کیا ہوگا جو خود حضور پاک نے فرمایا ہو؟ باقی بات ہے یقین کی، یقین کریں گے تو شفا ہوگی، نہیں کریں گے تو نہیں ہوگی۔ ماموں کی بیوی اگر برے خیالات میں ہے تو اس کی بیٹی سے نکاح جائز ہے۔ بہرحال نکاح بیٹی کا تو کوئی قصور نہیں ہے، بالکل نکاح جائز ہے انشاءاللہ، لیکن وہ ایک مثال ہوتی ہے کہ ماں باپ کا اثر اولاد میں بھی آتا تو ہے۔ اگر تم نے نکاح کرنا ہے پہلے استخارہ کرو، استخارے میں خیر ہو تو کرو۔ میری دو بیویاں ہیں، ایک سے مجھے زیادہ محبت ہے اور ایک سے کم ہے۔ محبت کے بارے میں نا انصافی نہیں ہوتی، کیونکہ میرے آقا کی حدیث مبارک ہے، حضور پاک نے عرض کیا کہ یا اللہ میری 9 بیویاں ہیں، انی اعدل فیما املک، جو میرے ہاتھ میں ہے میں پورا پورا عدل کرتا ہوں کہ وقت برابر دیتا ہوں، خرچہ برابر دیتا ہوں، نفقہ لباس برابر، لیکن کیف اعدل فیما لا املک، دل تو میرے ہاتھ میں نہیں ہے نا، اگر اس سے کسی سے محبت زیادہ ہے تو میرے ہاتھ میں نہیں، تو وہ منع ہے، وہ کوئی حرج نہیں، اس میں کوئی گناہ نہیں۔